فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جو شخص دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے فقد اشرک، شرک کر رہا ہے۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، دکھلاوے کا روزہ رکھ رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، دکھلاوے کا صدقہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، ریاکاری، نمود و نمائش، دکھلاوا وہ بدترین جرم ہے جو سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جس شخص کو کوئی موقع ملا، کیمرہ فٹ ہے، کیمرے کے سامنے اس کے اخلاق کچھ اور ہیں، اس کی گفتگو کچھ اور ہے، اس کا لینا دینا کچھ اور ہے، جو ہی خلوت میں گیا، تنہائی میں گیا، اخلاق ہی بدل گئے، لینا دینا ہی بدل گیا۔ حضرات، یہ صاحب کیمرے کے سامنے تو لاکھوں کا چیک تھمانے کے لیے تیار ہیں، خلوت میں کسی مستحق کو 10 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا جو دکھلاوا کرتا ہے، دکھلاوا اور ریاکاری، نمود و نمائش، وہ بدترین جرم ہے جو سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر جاتا ہے۔ دکھلاوا اور ریاکاری اور اخلاص، اس میں فرق کیسے سمجھ آئے گا؟ بس خلاصہ عرض کرتا ہوں، کیسے پتا چلے گا میری نماز ریاکاری کی ہے یا میری نماز اللہ کے لیے ہے؟ یہ میرا صدقہ اللہ کا ہے یا صدقہ ریاکاری کا ہے؟ سمجھ لیں، فرق کیسے پتا چلے گا؟ جب خلوت میں، تنہائی میں نیک اعمال کی کیفیت کچھ اور ہو اور جلوت میں مجمع عام کے سامنے نیک اعمال کی کیفیت کچھ اور ہو، تو سمجھ جائیں ریاکاری کسے کہتے ہیں، اخلاص کسے کہتے ہیں۔ جب آدمی صبح اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اٹھا اور صبح کے وقت عبادت میں لگ گیا، اس تنہائی میں 2-2:30 بجے 3 بجے تنہائی میں اس کی دعا کی جو کیفیت ہے، اس کے نوافل کی جو کیفیت ہے اور اس کی تلاوت کی جو کیفیت ہے، اگر مجمع عام میں بھی وہی کیفیت ہے تو سمجھ لیں ریاکاری سے بچا ہوا ہے، سمجھ لیں دکھلاوے سے بچا ہوا ہے۔ اگر خلوت میں کچھ اور ہے، جلوت میں کچھ اور ہے، مجمع عام کے سامنے کچھ اور ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے، گھر میں بیوی بچوں کے سامنے کچھ اور ہے، دوستوں کے سامنے کچھ اور ہے، کاروباری معاملات میں کچھ اور ہے، اور عام انفرادی معاملات میں کچھ اور ہے، تو ریاکاری اور دکھلاوا اور اخلاص اسی سے سمجھ آئے گا کہ خلوت اور جلوت ایک ہو، دکھلاوے سے بچا ہوا ہے، خلوت اور ہو، جلوت اور ہو، ریاکاری کا شکار ہے۔ حضرات گرامی، دکھلاوا اور ریاکاری وہ بدترین عمل ہے جو سارے کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔